جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل تحریک انصاف اور جماعت اسلامی جو ہیں دونوں نے احتجاج کی کال دی ہے، اور آج کل آئی پی پیز یعنی کہ جو بجلی بنانے کی جو پرائیویٹ کمپنیاں ہیں ان کے بارے میں بہت بات ہو رہی ہے۔ تو علی ظفر صاحب، آپ کیونکہ ایک ماہر قانون بھی ہیں، میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ یہ جو آپ کی اور حکومت کی لڑائی چل رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف کی اور حکومت کی جو لڑائی ہے، کیا اس کا فائدہ آئی پی پیز کے مالکان نہیں اٹھا رہے کہ جو واقعی جن کے بہت سے یونٹ بند ہیں لیکن ان کو کیپیسٹی چارجز کے نام پہ ہر مہینے اربوں کروڑوں روپے دیے جا رہے ہیں اور وہ ریویو کروانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے؟ اور مجھے یاد ہے کہ جب آپ کی حکومت تھی تو آپ کی حکومت نے بھی اس ایشو کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی تھی۔ اب نون لیگ کی حکومت بھی اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن جب آپ دونوں آپس میں لڑیں گے تو یہ جو عوام کو لوٹنے والے ہیں ان کو تو فائدہ ہوگا۔ جی دیکھیں، آئی پی پی کا ایشوز جو ہے یہ بڑا اس کو گہرا نظر سے دیکھنا پڑتا ہے ہمیں، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو حکومتیں آئیں جنہوں نے یہ آئی پی پی کی ایگریمنٹس کی اور معاہدے کیے، انہوں نے ایک تو غیر کا میرا خیال ہے آئین کے خلاف عوام کو ایک طرح سے ٹائی کر دیا ان ایگریمنٹس کے ساتھ، اور یہ ایگریمنٹس بالکل غلط تھیں اور کمرشلی ملک کو نقصان پہنچاتی تھیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن بہرحال جو بھی تھیں وہ حکومت پاکستان تھیں اس وقت، اور انہوں نے وہ معاہدے سائن کر لیے۔ اب جب آپ نے معاہدے سائن کر لیں، ایک حکومت سائن کر لے، تو پھر وہ بائنڈنگ ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ان کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کل کو کہ جناب یہ غلط تھے، پچھلی حکومت نے کی تھی اس لیے ہماری آنے والی حکومت اس کو اب ختم کر دے۔ اگر ایسے ہونے لگا تو پھر انویسٹمنٹ جو ہے ملک میں آئے گی نہیں، اور جو انویسٹمنٹ آئی بھی ہے وہ بھاگ جائے گی۔ وہ کہیں گے کہ یہ تو ملک عجیب ہے کہ معاہدے کرتے ہیں اور اس کے بعد ان معاہدوں کی خلاف ورزی کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ یہ معاہدے ختم کرنے کی کوشش کرتے بھی ہیں تو آپ نے دیکھا، جس طرح آپ نے ریکو ڈک میں دیکھا کہ وہ آربیٹریشنز کے ان کے کلازز ہیں، ان کے وہ آربیٹریشن ملک سے باہر لے جاتے ہیں اور پھر وہاں سے ملک کے خلاف بہت بڑے بڑے ہرجانے کے دعوے کر کے ہرجانہ لے لیتے ہیں ملینز آف ڈالرز کے۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم کسی نیگوشیشن کے بغیر یہ معاہدوں کو ختم کر دیں۔ یہ تو ایک لیگل پوزیشن ہے، اور ہمارے وقت جب یہ معاملات دیکھے جا رہے تھے پی ٹی آئی کی حکومت میں تو پھر یہی فیصلہ ہوا تھا کہ یہ معاہدے تو ہم نہیں ایک بار ختم کر سکتے، لیکن یہ ضرور ہے کہ جنہوں نے معاہدہ کیا اور فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ اس کو ری نیگوشیٹ کر سکتے ہیں۔ جو بینکس ہیں جو انٹرسٹ لیتے ہیں ان آئی پی پیز سے، اور جس کو پھر حکومت دیتی ہے اور پھر ایونچولی کنزیومر دیتا ہے، وہ بینک سے بھی انٹرسٹ ریٹ کو کم کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح بہت سارے یہ جو ہیں پروجیکٹس یہ حکومت پنجاب کے ہیں۔ حکومت پنجاب اگر چاہے تو اپنی کیپیسٹی پیمنٹس ختم کر سکتی ہے، اور ان آئی پی پیز کی جو برڈن ہے جو عوام پہ آیا ہوا ہے اس کو بھی کم کیا جا سکتا ہے۔ تو معاہدے کو ختم کیے بغیر بھی بہت سارے حربے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو کی جا سکتی ہیں تاکہ یہ جو ایک لوگوں کے اوپر یہ جو بوجھ ہے وہ کم ہو جائے۔ اچھا، لیکن جس طرح میں نے کہا کہ بڑا یہ نہیں آپ کر سکتے کہ ہم معاہدوں کو ختم کر دیں، یہ میرا ایک دور اندیش اور قانون کے مطابق آپ ایک لیگل بات کر رہے ہیں، لیکن شذرا منصب علی صاحبہ، آپ نے یقیناً بہت سے جو اعلیٰ سطحی حکومتی اجلاس ہے اس میں شرکت کی ہوگی، آج بھی آپ ایک میٹنگ میں آپ نے شرکت کی ہے، کیا وہاں پہ ڈسکشن نہیں ہو رہی کہ کچھ آئی پی پیز ایسے بھی ہیں جو بند پڑے ہیں لیکن کیپیسٹی چارجز کے نام پہ، پیمنٹ کے نام پہ ان کو اربوں روپے ایسے ہی دیے جا رہے ہیں کہ آپ ایک معاہدے کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، عوام سے ٹیکس وصول کر کے، تنخواہ دار طبقے پہ ٹیکسوں کا بوجھ ڈال کے، ان سے پیسے لے کے تو آپ ان آئی پی پیز کے مالکان کو اوبلائج کر رہے ہیں جن کا کہ رولنگ ایلیٹ میں جن کے بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ تو یہ زیادتی نہیں ہے عوام کے ساتھ؟ جی، جیسے کہ بیرسٹر صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ ان معاہدوں میں کیونکہ ملک کی سوورن گارنٹی ہوتی ہے تو ان کو اس طرح سے توڑا نہیں جا سکتا، لیکن ہمیں اس چیز کا احساس ہے۔ ہم پرائم منسٹر صاحب جو ہیں دن رات، آپ کو میں بتاؤں کہ وہ کتنے 22 گھنٹے وہ کام کر رہے ہیں، ان کو اس چیز کا احساس ہے کہ یہ معاہدے جو اس وقت ہم عوام اس چیز کی متحمل نہیں ہو سکتی،
اور ہمارے جو منسٹر آف پاور ہیں انہوں نے بھی کئی دفعہ آ کے ٹی وی پروگرامز پہ بھی بتایا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں سے کوئی وے آؤٹ نکلے، جو جیسے کہ بیرسٹر صاحب نے بھی کہا کہ ضروری نہیں کہ معاہدے توڑ دیے جائیں، لیکن کوئی اس طرح کا وے آؤٹ نکل جائے تاکہ عوام پہ بوجھ کم ہو جائے۔ اس کے لیے ہم بہت کوشش کر رہے ہیں، ہماری حکومت کوشش کر رہی ہے، پرائم منسٹر صاحب خود اس میں پرسنل انٹرسٹ لے کے کوشش کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی وے آؤٹ نکلے گا انشاءاللہ۔ اچھا، اب ایک اور بھی ایشو ہے علی ظفر صاحب، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھا کے میں اس پہ بھی بات کرنا چاہ رہا ہوں، اور یقیناً شذرا صاحبہ سے بھی میں وہی سوال کروں گا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے کچھ دنوں میں مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کی طرف سے مختلف عدالتوں میں ایک موقف اختیار کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی جج جو ہے وہ آپ کو پسند نہیں ہے تو کہا جاتا ہے جی کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارا مقدمہ نہ سنیں۔ ایسا ہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی کیا گیا، اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں تحریک انصاف کی طرف سے بھی کیا گیا۔ اور ظاہری بات ہے کچھ جج صاحبان جو ہیں وہ کبھی نہیں بولتے، لیکن اب وہ کبھی کبھی انہوں نے سیمینارز میں، بار کے فنکشنز میں جا کے انہوں نے بولنا شروع کر دیا۔ تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو تمام بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ صرف اپنی پسند کے ججوں کے سامنے اپنا کیس لگوانے میں کیوں انٹرسٹڈ ہوتی ہیں؟ جی دیکھیں، یہ تو محض ہر ایک کی خواہش ہوگی کہ وہ اپنا پسند کا جج کریں، لیکن ایسا ہوتا نہیں، نہ ایسا نظام ہونا چاہیے، کیونکہ اگر یہ ایسا نظام ہوا تو پھر وہ ملک میں آپ سوچیں کہ پھر رول آف لا تو نہیں ہوگا۔ لیکن بہت عرصے سے ایک جورسپروڈنس ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب آپ کو نظر آئے کہ ایک جج یا آپ کو شک ہو، اور وہ شک کسی چیز پہ، کسی وجہ کی وجوہات پہ بیسڈ ہو کہ ہاں یہ جج میرے خلاف ہے، یا جج کسی ایسے پوائنٹ پہ ہے، ایسی سوچ رکھتا ہے جو کہ میرے کیس میں دخل انداز ہو سکتی ہے، یا جج کے کوئی خاندان میں ایسا شخص ہے یا ایسا کوئی شخصیت ہے جو انفلوئنس کر سکتا ہے میرے کیس کے خلاف، تو آپ کا حق ہے کہ آپ جا کے تو اس کے خلاف ایک ایپلیکیشن دیں اور کہیں کہ آپ میرا کیس برائے مہربانی نہ سنیں۔ اور یہ کیس، یہ ابھی کی بات نہیں، یہ آپ کو یاد ہوگا کہ پینیشو تھا، ایک جنرل تھا ارجنٹینا کا یا چلی کا، وہ بڑا ظالم تھا، اور اس کو وہ لنڈن انگلینڈ میں بیٹھا ہوا تھا اور اس کو ایکسٹریڈائٹ کرنا تھا، اس کو باہر بھیجنا تھا۔ تو جو جج صاحب سن رہے تھے ان کی بیوی کے اوپر شک ہو گیا کہ وہ جج صاحب کی جو وائف ہیں وہ کسی ایسی آرگنائزیشن میں ہیں جو کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل یا کسی اس ٹائپ کی آرگنائزیشن کے ساتھ منسلک ہیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ جج صاحب جو ہیں ان کو کیس میرا نہیں سننا چاہیے تھا، اور اس کے اوپر پھر پوری جورسپروڈنس ڈیولپ ہوئی کہ جسٹس، انصاف صرف نظر نہ آئے، صرف ہو نہ بلکہ نظر بھی آئے کہ ہوتا ہے، جسٹس مسٹ بی سین ٹو بی ڈن۔ تو یہ اس پرنسپل پہ بائس کہ اگر شک ہو تو آئے کہ جج کو کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کی ایک شرط ہے، ایک تو آپ کے پاس اچھی وجوہات ہونی چاہیے، اور یہ نہیں ہو کہ آپ ویسے ہی ہوا میں فائر کر رہے ہوں، اور دوسرا یہ کہ یہ فائنل فیصلہ جج صاحب نے خود کرنا ہوتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں، درخواست دے سکتے ہیں جج صاحب کو، لیکن جج صاحب خود ہی فائنل فیصلہ کریں گے۔ اب ہمارے کیس میں، پی ٹی آئی کے کیس میں، آپ دیکھیں کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک جج صاحب نے 15 فیصلے کیے ہیں ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ بھی اور لیگل سائڈ پہ بھی جو آپ کے خلاف ہیں، تو پھر آپ کا ایک بائس تو آ جاتا ہے کہ ہر میرا کیس ایک ہی جج کیوں سن رہا ہے، اور میرے خلاف ہی کیوں فیصلے آ رہے ہیں، اور ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ بھی کیوں مجھے فیصلے آ رہے ہیں۔ تو پھر آپ کا حق ہے کہ آپ جا کے درخواست کریں جج کو کہ آپ میرا کیس نہ سنیں۔ ٹھیک ہے۔